بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین مکرم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور صحابہ کرام نے بھی جس طریقے سے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا اور قربانیاں دینا، اس کے واقعات بے شمار اور ایسے عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں کہ انسان سوچ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ یار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ کرام اس قدر آگے بڑھے ہوئے تھے کہ انہیں اپنے بیوی بچوں کو بھوکا سلانا، اگر ایسے مواقع بھی انہیں جو ہے وہ اپنی زندگی میں دیکھنے پڑے تو انہوں نے ضرور ایسے مواقع بھی دیکھے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت موجود ہے، ایک رات سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ وہ کہنے لگا انی مجہود ہوں، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور تھکا ہوا ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو اپنی بیوی کے گھر بھیجا کہ جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وہ جاتا ہے، خادم جا کر پتہ کرتا ہے بھائی کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو وہ کہتی ہے ما عندی الا ماء، میرے پاس صرف پانی ہے اس گھر میں اور کچھ نہیں۔ تو وہ خادم ثم ارسل الی اخرى، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیوی کے پاس بھیجا، فقالت مثل ذلك، اس نے بھی کہا ما عندی ماء الا ماء، میرے پاس صرف پانی ہے۔ حتی قلنا کلہن مثل ذلك، سارے کے سارے گھروں میں 9 گھروں میں اس رات خادم جاتا ہے، لیکن جا کر واپس آ جاتا ہے خالی ہاتھ کہ اس رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گھر بھی کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جو ساری امت کا بوجھ لیے گھوم رہے ہیں اور امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور اپنا سب کچھ امت کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ ایسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کیوں نہیں ہوتی؟ ایسے نبی جو ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کرتے رہے، راتوں کو کھڑے ہو کر تہجد پڑھتے رہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پانی کے سوا کچھ نہیں تھا، صرف پانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر۔ اتنے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من یضیف ھذا اللیلۃ رحمہ اللہ، من یضیف ھذا اللیلۃ رحمہ اللہ، کون شخص ہے وہ جو اس کی آج کی رات، اس شخص کی آج کی رات مہمان نوازی کرے گا، اللہ اس پر رحم کرے۔ کوئی ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی اٹھتے ہیں، اٹھ کے ہاتھ کھڑا کیا، ٹھیک ہے جی میں کرتا ہوں، کوئی پتہ نہیں گھر پہ کچھ ہے کہ نہیں، اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے۔ اب جب گھر پہنچتے ہیں بیوی سے پوچھتے ہیں بھی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا تو کہنے لگی کچھ بھی نہیں ہے الا قوت صبیانی، ہمارے بچوں کے لیے تھوڑی سی خوراک ہے، نہ آپ کے لیے کچھ ہے نہ میرے لیے، صرف اتنی خوراک ہے کہ بچے کھائیں گے۔ کہا کہ آج بچوں کو رہنے دو، آج بچوں کو بہلا کر سلا دو، آج بچوں کو سلا دو، آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ اور عرب میں دستور یہ پایا جاتا تھا کہ جب تک میزبان ساتھ بیٹھ کر نہیں کھاتا تھا نا تو مہمان کھاتا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا ایک پلان بنایا، اب یہ اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک چیز کو ظاہر کرنے کے لیے کہ کھانا وافر ہے، یعنی ہمیں کبھی کبھی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے، کبھی کبھی کسی شخص کا دل رکھنے کے لیے کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو کام حقیقت میں نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے بھی حقیقت کے خلاف کچھ پلان کیا۔ اب پلاننگ کیا تھی؟ وہ پلاننگ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نا جب مہمان کے سامنے کھانا رکھیں گے تو ہم دونوں ساتھ بیٹھ جائیں گے اور کھانا شروع کریں گے، لیکن جیسے ہی مہمان کھانا شروع کرے تم اٹھنا، اس شخص نے اپنی بیوی کو کہا تم اٹھنا اور چراغ صحیح کرنے کے بہانے نا چراغ بجھا دینا، تو ہم بھی ساتھ ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا، تو اتنے میں جو ہے وہ مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان وہ سیر ہو کر چلا جائے گا۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، جب کھانا شروع ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا، اس کی بیوی اٹھی، چراغ صحیح کرنے کے بہانے اس نے اس کو بجھا دیا اور مہمان نے سیر ہو کر کھایا۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جب ملاقات ہوئی اس بندے سے تو اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ چکی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلہ، رات اللہ رب العالمین مسکرایا، ایک روایت میں ہے ضحک اللہ، اللہ تعالیٰ رات مسکرائے ہیں، اللہ تعالیٰ کو رات تعجب ہوا ہے کہ جو تم نے اپنے مہمان کے ساتھ تم نے جو سلوک کیا ہے اللہ رب العالمین کو وہ بڑا پسند آیا۔ پھر آیات نازل ہوئی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ صحابہ تو وہ ہیں جو اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اپنی ضرورت ہے لیکن اس کو چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو ویسے ہی سلا دیا، خود بھوکے رہے اور
ایک پلاننگ کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھلایا۔ تو میرے بھائی یہ صحابہ کرام کی تربیت تھی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق یہ تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر زندگی ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو ہمیں کم پر بھی گزارا کرنا چاہیے، ہمیں کبھی کبھی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا نا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس کو دیکھو جو تم سے مقام اور مرتبے میں، نعمتوں میں نیچے ہے۔ اگر تمہارے پاس موٹر سائیکل ہے تو ہمیشہ سائیکل والے کو دیکھو، اگر تمہارے پاس گاڑی ہے تو ہمیشہ موٹر سائیکل والے کو دیکھو، بھائی یہ بھی تو چل رہا ہے، یہ پیدل چلنے والا بھی تو جا رہا ہے۔ اگر تمہارے پاس دونوں ٹانگیں ہیں تو وہ ایسے لوگوں کو دیکھو جن کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، جو چل نہیں سکتے۔ اگر تمہارے پاس ہاتھ ہیں تو ایسے شخص کو دیکھو جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، پھر تمہیں نعمتوں کی قدر ہوگی، پھر تم نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ لیکن ہم ہمیشہ اوپر کی منزل پہ دیکھتے ہیں، ہمیشہ اس شخص کو دیکھتے ہیں جو ہم سے نعمتوں میں زیادہ ہے۔ تو میرے بھائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی تربیت کی ہے، وہی تربیت اللہ رب العالمین ہماری بھی کرے۔ یہ دلائل اور یہ قرآن و حدیث آج کے دور میں بھی ویسے ہی تازہ ہیں جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسا ایثار اور ایسی قربانی کہ ہمیں سخت ضرورت کے باوجود ہم اپنے بھائی کی مدد کریں، اپنے محلے میں رہنے والا، اپنے گھر میں، اپنے عزیز و اقارب میں کوئی بھی ضرورت مند ہے تو ہمارے گھر سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔